اطاعت الہی کی اگر میں بات کروں، محض اطاعت الہی، اس کا دائرہ کار کیا ہے، تفصیل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، اور ہمارے بھائی علامہ امجدی صاحب نے بھی اور قبلہ مفتی نیازی صاحب نے بھی جس طرف اشارہ کیا ہے، اور آپ نے بھی اطاعت کی طرف جو اشارہ کرتے ہوئے بات کی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو میں ایک سوال قائم کرتا ہوں خود اپنے آپ سے بھی، کہ یہ طاعت اور یہ دائرہ اور یہ اطاعت بمعنی اطاعت ہے یا بمعنی محبت ہے؟ جی، تو جب تک دل میں محبت نہیں ہوگی اطاعت نہیں ہوگی۔ صحیح بات۔ اور اطاعت جو رب کی ہے، کون ہے دنیا کے اندر جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے رب کی واقعی اطاعت کی ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب آپ کے چہرے انور پر آنسوؤں کے آثار ہوتے تو امہات المومنین میں سے پوچھا کرتی ہیں، تو کہتے تھے کہ یہ رب سے محبت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ خشیت ہے، اطاعت ہے اپنے رب کی کہ جس نے مجھے یہ ذمہ داری دی اور یہ سارے معاملات ہوئے۔ ادخلوا فی السلم کافہ قرآن کریم کے اندر بہت واضح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تصوراتی مباحث ہیں یا حقیقی مباحث ہیں؟ اور جس تاریخ کے دور نے سرور کشور رسالت کو زمین پر چلتے پھرتے دیکھا، اور بچپن سے لے کر حضور کے ظاہری پردہ فرمانے تک ان کیفیات کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ حضور ہی ایک واحد ایسی شخصیت ہے کہ جن کی اطاعت کے بعد اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے۔ صحیح، تو واحد شخصیت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور تمام انبیاء کرام نے بھی یاتی من بعدی اسمہ احمد کا معاملہ ہو یا زندگی کے اندر وہ تمام فرامین جو ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ حضور کی شخصیت میں دیکھتے ہیں۔ اولی الامر میں میرے نزدیک نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مفتی ہے، نہ کوئی بہت بڑا حکمراں ہے، میرے نزدیک تو صرف اولی الامر میں سرکار ہیں، اور انہوں نے جو تفویضی اختیار دے دیا علماء کو، العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر، پھر وہ مسند علماء کی اس وقت تک ان کے پاس ہے جب تک کہ وہ نبی کی اطاعت اور محبت میں ہے۔ اور اگر حضور کی محبت میں سرے منہ تجاوز کرتے ہیں اور کہیں بخل آتا ہے یا کوئی خبث آتا ہے تو پھر وہ اطاعت نہیں ہوتی، وہ اطاعت نہیں ہوتی۔ اب یہ جو ذکر ہے، اس ذکر اللہ کو اطاعت صغریٰ کہتے ہیں، اور جب ذکر اللہ کے ذریعے ربط ہوتا ہے بقول غزالی کے تو وہ اطاعت کبریٰ میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اعلان آسمانوں پر ہوتا ہے، لوگو یہ میرا دوست ہے تم بھی اس سے محبت کرو، اور یہ میرا دشمن ہے تم بھی اس سے نفرت کرو۔ تو محبت اور نفرت اور اطاعت کی بنیاد پر یہ اولیاء اللہ جن کو آپ بظاہر گفتگو کرنے والے عقلی تشاہد کے ذریعے باتیں کرنے والے لوگ، انہیں کیا معلوم کہ یہ زمینوں کے اندر جو بظاہر تمہیں نظر آتے ہیں ان کی کمندیں آسمانوں پر ہیں، اور ان کی دعاؤں کو رب اس لیے رد نہیں کرتا کہ رب ان کی دعاؤں کو محبتوں کے ساتھ قبول کر کے یہ بتلاتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور یہ سند معراج محبت ذکر الہی ہے، جس دائرے میں شامل ہو گئے تو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں